امن کے لیے پاکستان کی سفارتکاری جاری۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کل ایران کا دورہ کریں گے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ پاکستانی فیلڈ مارشل کا دورہ ایران خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ ایرانی سرکاری میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور عباس اراغچی کے درمیان ایک روز قبل ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دشمن نے ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا، وہ ایران کو بھی وینزویلا بنانا چاہتے تھے۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں، ہماری طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ہم اس وقت معاشی اور عسکری لحاظ سے حالت جنگ میں ہیں، مشکلات کے باوجود قوم ڈٹی ہوئی ہے۔ دشمن نے ایران میں حکومت کا تختہ الٹنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں کہ ہماری طاقت اور اتحاد نے دنیا کو حیران کر دیا۔ پرانے شکاری پرانا جال ہی لے آئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ صدر ٹرمپ وہی پرانی دھونس اور دھمکی دے رہے ہیں جو پہلے کے امریکی صدور بھی دے چکے ہیں۔ ایران ایسی دھمکیوں کو نمٹنے کا طریقہ جانتا ہے۔ فوجی کارروائیوں اور حملوں سے ایران کو فتح نہیں کیا جا سکتا، جس کے بعد معاشی بائیکاٹ کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ یہ ٹرمپ انتظامیہ کی شدید مایوسی کی عکاس ہے۔ امریکہ کو سمجھ لینا چاہیے، ایران کے ساتھ احترام، انصاف اور وقار کے ساتھ حل تلاش کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں۔ ایران کا آبنائے ہرمز بند رکھنے کا اعلان، امریکہ کو سخت جواب کی دھمکی۔ ایران کی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری محسن رضائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر امریکہ نے مزید کارروائی کی تو ایران سخت ترین جواب دے گا۔ محسن رضائی نے خطے کے ممالک کو بھی امریکہ کی معاشی مہم میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ کرتے ہوئے کہا کہ جو ممالک امریکہ کے ساتھ تعاون کریں گے، ایران ان کے مفادات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر علاقائی ممالک امریکی معاشی جنگ میں شریک ہوئے تو آبنائے ہرمز سے تیل کی ایک بوند بھی باہر نہیں جانے دی جائے گی اور تیل کی برآمد کے دیگر راستوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ دوسری جانب محسن رضائی نے سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان ہونے والے مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کو بھی اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ خطے سے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ محسن رضائی نے اسلامی ممالک کے درمیان وسیع تر دفاعی اتحاد کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور مصر کو بھی ایسے کسی علاقائی اتحاد کے بانی ارکان میں شامل ہونا چاہیے۔ صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز پر ایک بار پھر بڑا دعویٰ کر دیا، تصویر میں اسے نیا امریکی علاقہ قرار دے دیا۔ امریکی صدر نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ایسی تصویر شیئر کی جس میں آبنائے ہرمز کو نیا امریکی علاقہ قرار دیا گیا۔ ٹرمپ نے اس سے قبل بھی 18 اگست کو یہی تصویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر شیئر کی تھی۔ 14 اگست کو نیو یارک کے لانگ آئی لینڈ میں پولیس اکیڈمی سے خطاب کے دوران ٹرمپ نے کہا تھا وہ جلد آبنائے ہرمز کو امریکہ کا علاقہ قرار دینے کا اعلان کر سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف امریکی دباؤ اور معاشی جنگ کی حکمت عملی پر خود سابق امریکی عہدیداروں کی جانب سے سوالات اٹھنے لگے۔ سابق امریکی وزیر دفاع لیون پنیٹا کا کہنا ہے کہ معاشی دباؤ ایران کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ آبنائے ہرمز کی صورتحال نے امریکہ سمیت عالمی معیشت کے لیے بھی مشکلات بڑھا دی ہیں۔ دوسری جانب سابق امریکی فوجی افسر کرنل سیڈرک لیٹن نے خبردار کیا کہ ایران کو خوراک اور طبی سامان کی فراہمی روکنے کی کوشش نہ صرف انسانی بحران کو جنم دے سکتی ہے بلکہ جدید جنگی قوانین کے تحت اسے ممکنہ جنگی جرم بھی تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، اسپیکر باقر کالباف اور عدلیہ کے سربراہ کی ملاقات ہوئی، جس میں امریکہ کی جانب سے ایران کے خلاف معاشی جنگ کے اعلان سے پیدا ہونے والی صورتحال سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی طے کی گئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تینوں ملکی سربراہوں نے زور دیا کہ مختلف اداروں کے درمیان بہتر اور مؤثر رابطہ قائم کیا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں پر معاشی دباؤ روکا جائے۔ ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے نتیجے میں کمزور طبقات کو مدد ملے اور قومی مفادات کا تحفظ کیا جائے۔